پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی خاص عمل امت کو کیا دیا ہے، تو یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے۔ تیسری بات، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس مبارک مہینے میں خاص عمل روزے کا عطا فرمایا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے اور مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے قریش مکہ 10 محرم یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ان کے نزدیک بھی یوم عاشورہ کی اہمیت پہلے سے تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم از خود بھی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آپ تشریف لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو رکھا بھی اور رکھنے کا حکم بھی دیا، اور یوں سمجھیے کہ یہ روزہ یوم عاشورہ کا 10 محرم کا یہ فرضیت کا درجہ رکھتا تھا، گویا کہ فرض کے درجے میں اس مہینے کا روزہ رکھا جاتا تھا، یعنی 10 محرم کا روزہ فرض کے درجے پر رکھا جاتا تھا اور ہر شخص اس روزے کا اہتمام کرتا تھا۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزے آگے تو رمضان کی فرضیت کے بعد یوم عاشورہ 10 محرم کے روزے کی فرضیت تو ختم ہو گئی، اس کا استحباب یعنی مستحب ہونا اور مسنون ہونا باقی رہ گیا۔ فرض تو نہیں رہا، البتہ مستحب اور مسنون قرار پایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے از خود اہتمام اور التزام فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ مدینہ منورہ کی زندگی میں بھی آپ رکھتے رہے، تسلسل کے ساتھ آپ رکھتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کے روزے کو نہیں چھوڑا، اہتمام کے ساتھ آپ نے یہ روزہ رکھا۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آ کر یہ کہا، اے اللہ کے رسول، یوم عاشورہ کا 10 محرم کا آپ روزہ رکھتے ہیں اور 10 محرم کو تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، اور آپ کا مزاج مبارک یہ ہے کہ آپ اپنی عادات میں، آپ اپنے اعمال اور اطوار میں یہود کی مخالفت فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے ایک مستقل دین دیا ہے، لہٰذا ہمیں یہودیوں کے تابع ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسول یوم عاشورہ کو تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کروایا یہودیوں سے کہ تم یوم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استفسار پر، پوچھنے پر یہودیوں کی طرف سے جواب یہ ملا کہ اس دن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی، ہم بطور شکرانے کے یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں اور ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے روزے کو جاری رکھا۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنا ہے، اب گویا کہ ایک بات اور بھی شامل ہو گئی، کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی، بطور شکرانے کے آپ نے بھی اس عمل کو شامل فرما لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی اس مصیبت سے نجات پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی اس کا اہتمام فرمایا۔ یہ تسلسل چلتا رہا۔ پھر آخر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پھر یہ سوال آیا، اے اللہ کے رسول، یہ یہودیوں کی، مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور طرح طرح کی باتیں ہیں، اور آپ تو ہمیشہ یہودیوں کی مخالفت ہی کی تاکید کرتے ہیں، تو یہ 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ بھی میں ملا لوں گا، تاکہ یہودیوں کی مطابعت نہ ہو، شباہت نہ ہو۔
تو لہٰذا میں 9 کا روزہ یا 11 کا روزہ ملا لوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں آئندہ سال محرم کے آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، گویا کہ آپ علیہ السلام کو پھر 9 کا روزہ یا 11 کا روزہ ساتھ ملانے کی نوبت نہیں آئی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن چونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تمنا ظاہر فرمائی کہ آئندہ میں زندہ رہا تو میں 10 محرم یوم عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ بھی ضم کروں گا، ملاؤں گا۔ چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تمنا اور چاہت کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہمیشہ سے یہ معمول بنا لیا تھا کہ وہ 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا کرتے تھے، گویا کہ 2 روزے یوم عاشورہ یعنی 2 روزے محرم کے رکھا کرتے تھے، 9 محرم کا اور 10 محرم کا، یا 10 محرم کا اور 11 محرم کا۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور چاہت بھی تھی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چاہت کو ظاہر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوری زندگی پورا کیا۔ اب یہاں 3 باتیں ذہن نشین فرمائیے پھر روزے سے متعلق۔ لہٰذا اگر ایک آدمی 9 کا روزہ رکھ لے، پھر 10 محرم کا رکھ لے، پھر 11 کا رکھ لے، یہ 3 رکھ لے، یہ سب سے افضل بات ہے۔ کہ آپ نے فرمایا تھا 9 کا رکھوں گا یا 11 کا رکھوں گا، تو جن 2 دنوں کی تمنا آپ نے فرمائی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، یہ آپ سے محبت کرنے والا ان دونوں دنوں کو شامل کر لے، تو 9 10 11 3 کر لے تب بھی ٹھیک، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر یہ کر لے 9 کا اور 10 کا رکھ لے، یا 10 کا اور 11 کا رکھ لے، یعنی 2 روزے کر لے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے کہ اگر کچھ نہیں بن پائے تو 10 کا ہی رکھ لے اکیلے میں۔ اگر 9 نہیں رکھ پایا کسی مشقت کی وجہ سے، یا 11 کا نہیں رکھ پایا، تو پھر کم از کم 10 کا ہی رکھ لے، تاکہ ثواب سے تو محرومی نہ ہو۔ لیکن چونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی منشا اور ظاہر فرمائی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ میں 9 کا ساتھ ضم کروں گا یا 11 کا ساتھ میں ملاؤں گا، تو اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ آدمی پھر 2 روزے رکھ لے تو وہ افضلیت کی بات ہے، صرف 10 کا نہ اس پر اکتفا کرے۔ لیکن اگر مجبوری ہے تو 10 کا بھی رکھ لیا تو تب بھی ثواب سے محروم نہیں ہے، اس کو اللہ ثواب عطا کرے گا۔